جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک ہمارے پاس سوال موصول ہوا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب تاریخ الخلفاء کے حوالے سے بھائی نے اس کا ایک اقتباس لکھا اور آپ سے وضاحت طلب کی ہے۔ کیا وہ مروان ابن الحکم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اسے مدینہ سے اتنے فرسخ دور نکال دیا جائے۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیوں مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تھا؟ اس میں یہ بات جو ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے مروان پر لعنت دی تھی اور اس کے بارے میں حکم دیا تھا کہ اس کو نکال دیا جائے، یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ مروان اتنی عمر کا نہیں تھا، حضور کے زمانہ میں چھوٹا بچہ تھا، اس کو نہیں آپ نے نکالا، نہ اس پر لعنت کی، نہ جو کہتے ہیں وہ قرآن میں لکھنے پر لگا ہوا تھا اس نے آل مروان لکھ دیا، سب افسانے ہیں، بالکل خواب کی حالت میں سوئے ہوئے نشے میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ مروان تو آپ کی وفات کے وقت 8-9 سال کا بچہ تھا، اس نے قرآن کیا لکھنا تھا، نہ حضور نے اس کو نکالا نہ اس پر لعنت کی، یہ باتیں نہیں تھی۔ یہ تین آدمی بالکل ایک قسم کے ہی ہیں، مختار، مروان اور زیاد، یہ 8-9 سال کے تھے حضور کے زمانہ میں، آپ سے ملے نہیں مگر پیدا ہو چکے تھے، اور ان تینوں کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں، عجیب و غریب ہے، بعد میں کوئی برا ثابت ہوا، کوئی کسی طرح کا ہوا۔ مختار، زیاد اور یہ مروان۔ زیاد سے مراد زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی ہے جس کو معاویہ رضی اللہ نے اپنا بھائی بنا دیا۔ تو یہ تین لعنت اس کے باپ پر کی تھی، اب اس کو بھی چھپانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، جس طرح یہ غلط ہے نا کہ مروان پر لعنت کی تھی، اس طرح جو ہے نا کہ آپ نے حکم پر لعنت کی تھی اس کے باپ پر، وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح جید سندوں کے ساتھ ہے کہ لعن اللہ الحکم وما ولد، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ حکم پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اس کی اولاد پر بھی لعنت ہے، نکلے یہ بھی ایسے ہی۔ تو حکم پر کی ہے، اس کو نکالا تھا آپ نے۔ تو یہ بھی جو کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہر خلیفہ جو آئے اس کو اور اتنا دور بھیج دے حضرت، وہ یہ بھی بات ساتھ بڑھا لیتے ہیں نا، نہیں ایسا نہیں کہا، صرف آپ نے اس کو نکال دیا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، طائف میں نکال دیا تھا، وہیں رہا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ کر، وہ نیک تھے، بہت شرمیلی طبیعت کے تھے، چچا تھا سگائی ان کا، انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا اب یہ کیا کرے گا، چلو واپس بلا لیں۔ یہ بھی جو کہا جاتا نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا تھا حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ کہ حضور سے میں نے اجازت لے لی تھی کہ اس کو واپس بلا لیا جائے، اس لیے آپ بلا لیں، مگر وہ نہیں مانے۔ یہ بھی کہانی جھوٹی ہے کہ اگر اجازت لے لی ہوتی تو حضور خود ہی کہہ دے، اجازت کی کیا اپنے دور میں کہہ دیتے آ جائے واپس، یہ کوئی لمبا چوڑا کام تھا کہ امریکہ سے بلانا تھا۔ اور دوسرا جو کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا کہ میں نے اجازت لے لی، وہ بھی نہیں مانے، یہ تو اور معاملہ خراب ہوا کہ حضور کی بات پیش کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی معاملہ خراب۔ دیکھیں کیسا تیر چلایا ہے کہ سارے مجروح ہوتے ہیں، اگر یہ سچ بول رہا تو ابوبکر عمر گئے کہ رسول اللہ نے اجازت دیا، آپ کیوں نہیں بلاتے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے چچا کی خاطر تو عثمان رضی اللہ گئے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ نہیں حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا نہ کوئی اجازت لی تھی، اپنے دور میں انہوں نے سمجھ کر کہ یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اگر نکالا گیا تو یہ دین تو نہیں کہ نکالا ہی رہنے دیا جائے اس کو، اگر وہ دیکھا جائے کہ اب بوڑھا ہو گیا یا اس سے کوئی خطرہ نہیں تو حق میں وقت بلا بھی سکتا، ٹھیک ہے، یہ بات قانون شرعن کوئی نجائز تو نہیں، مگر نتیجہ خراب نکلا، آپ نے جو سوچا تھا وہ نہ نکلا۔ وہ بعد میں بھی آیا، اس نے شرارتیں نہ چھوڑیں، بچے دونوں جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بیٹیاں دے دی، مروان کو بھی ایک دے دی، ایک حارث کو دے دی، حکومت بھی ان کے سپرد کر دی، اعتماد کر کے کہ یہ میرے اپنے ہیں، میرے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے، مگر وہ وہی نکلے جو حضور نے کہا۔ تھوڑی سی بات آپ کے کاٹتے ہیں، لعنت کا سبب کیا تھا، وہ تھوڑی سی وضاحت۔ لعنت کا سبب جو تھا نا وہ تو اللہ کو پتا، اس کے رسول کو، مگر بظاہر جو باتیں نظر آئی ہیں، ایک تو اس نے نامراد نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ کی جو پرائیویسی تھی نا، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ، اس نے جھانکتا ہوا پایا گیا۔ حضور نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل رہا تھا میں مارتا کنگھی تیری آنکھیں نکال دیتا، یعنی ایسی حرام زدی کہ رسول اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ تنہائی سوراخوں میں سے دیکھتا۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار رہا تھا، حضور چل رہے تھے، یہ بعد میں بالکل اسی طرح چلنے کی کوشش کر کے نا مذاق کر رہا تھا۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جو حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فیصلے کرتے علیحدہ وہ کسی طرح اسے پہنچ جاتے، یہ منافقوں تک پہنچا دیتا، یہ ساری تفصیل امام ابن عبد البر نے کتاب ہے۔ تو بہرحال کوئی ایسا خطرناک قصور تھا اس کا جس کی وجہ سے آپ نے بڑے بڑے مجرموں کو چھوڑ دیا،
مگر اس کو کہا نہیں یہ مدینہ میں نہیں رہ سکتا، یہ باہر نکال۔ تو اس کا ایک بیٹا پھر مروان، جس کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہم لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی کا قتل کا اسباب تو وہی بنا، اس نے بدماشی کی، جعلی خط لکھا، حضرت عثمان رضی پکڑے گئے، اب بھگتنا انہیں بیچاروں کو پڑ۔ بالکل اسی کی شرارتوں سے نا آپ کا بھی وہ انجام ہوا۔ یعنی آپ نے اس بات کی تصحیح فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے بارے میں لعنت والی بات نہیں کہی تھی، ضمناً آ جاتی۔ ہاں ضمناً آ جاتی ہے، کہا کہ حکم پر اور اس کی اولاد پر لعنت۔ اب کئی کہتے ہیں اس کی اولاد میں تو عمر بن عبدالعزیز بھی پیدا ہوا۔ آپ رسول اللہ کے ساتھ کیوں مٹھٹھا کرنا چاہتے؟ ماں ولد، یہ جو بعد میں پوتے پوتیاں قیامت تک، یہ تو مجازن اولاد کہلاتے، اصل اولاد تو جو آدمی کی پشت ہے، جو اس کے وطن سے نکلے تھے نا، پشت سے، ان کی بات ہے عبدالعزیز کی، اور یہ وہ واقعی دیکھ لیں وہ نہیں اچھے نکلے، ان کا معاملہ خراب۔ جزاکم اللہ خیر۔ انہوں دی شہادت دے اندر جس آدمی دا بہت دخل ہے، تسی سنیا، میں اس تو حوالے پڑھ رہا ہوں تاکہ اہل سنت دیاں جڑی چوٹی دیاں کتاباں اور جنہاں تو وڈا شاہد صاحب منا رہا، ساڈے گھر چ ہور وڈا کوئی گواہ انہاں تو وڈا نہیں، امام ابن کثیر ہے، امام ذہبی ہے، امام انہاں دے حوالے ہون تاکہ ساڈے جڑے کچھ طبقے ناسبیت تو متاثر ہو گئے، دشمنان اہل بیت دی سواں جا رہا ہے، وہ کچھ عقل کرن کہ اسی پرائے شگون تے اپنی نک کٹی جانے، شیعہ دی دشمنی تے اپنے نک کٹ لین لگے، حضرت علی دی اولاد نال دشمنی خام خواہ مول لے کے اپنے ایمان ہی غارت کرنے، اور شیعہ نوں تسی جسے جاندے جان دو تسی اپنے ایمان سے بچاؤ، جس طرح تسی پہلے نوں منتے علی اور حسن حسین تہاڈے کچھ نہیں لگتے، فاطمہ کچھ نہیں لگتے، کچھ خدا دا خوف کرو، کیوں ایمان خراب کر رہے، اور انہاں تو بڑے کوئی عالماں تے پیش کرو۔ البدایہ والنہایہ امام ابو الفضاء اسماعیل ابن کثیر الدمشقی، جنہاں دی تفسیر ابن کثیر ہے، یہ 8ویں جلد لکھ دے۔ اج کل رسالے جدوں اسی گچیوں پھڑدے نہیں اتوں، وہ یہاں چکیرنا کا حساب ہونا، تسی رسالیاں تے رسالہ لکھی جاندے جی، کیسٹاں تے کیسٹاں، تھبیاں دے تھبے مینوں وصول ہون ڈیاں، ہر مسجد بیان کری جاندے جی، کوئی واقعہ کربلا دا نہیں ہوا، یزید امیر المومنین سی، تہانوں یزید دا حساب ہونا، وہ دی واری تے کھلی چھٹی ہے، جدوں حسین دی واری آوے اسے تو مروڑ اٹھدا، یہ ذکر نہ کرو جڑا اللہ دے رسول دا نواسا، جنت دے جواناں دا سردار ہے۔ تو مروان دے بارے بھی نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں ساری امت مندیاں ہوندی سارا فساد دا رسالہ علیہ السلام، ایڈا چوٹی دا رسالہ ہے، 2 قسطاں، حضرت سیدنا مروان ابن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کدھر نوں جا رہے؟ اس پاروں میں پڑھنا پیندا، دسیا جائے لوگوں خدا دا خوف کرو، اپنا پچھلا ویکھو کہ تواڈے وڈے کی کر دے گئے۔ 182 اور 184 صفحہ 8ویں جلد امام ابن کثیر لکھ دے۔ ایک تو حکم دی گل نہیں جی، کوئی نہیں حکم تے لعنت کیتی، پچھلی باری بھی تواڈے سامنے پڑھیا سلسلہ الاحادیث سید کہ علامہ البانی صاحب نے ساری سنداں دے کے آکھیا بھئی حضرت عثمان دا چاچا تے اس رشتہ داری پروں یار رسول اللہ دی گل لکونی، حضور نے جا کے لعین آدمی، تے لعنت ہے خدا دی مروان دے پیو دے۔ اے لکھ دے وقد کان ابو الحکم من اکبر اعداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مروان دا باپ جڑا سی حکم، یہ رسول اللہ دے دشمناں چوں سب تو بڑا دشمن سی، دشمن ہور بھی بڑے ہویا مگر یہ بہت بڑا دشمن سی۔ وَإِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، تے مکہ فتح ہونے والے دن مسلمان ہوئے، جدن قیدی ہو گئے، بے بس ہو گئے، وہ دن انہیں کلمہ پڑھیا۔ وَقَادِمَ الْحَكْمَ الْمَدِينَةَ ثُمَّ طَرَدَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الطَّائِفِ وَمَاتَ بِهِ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے جب مدینے پر آ گیا انہوں کر دیتا طائف۔ وَمَرْوَان كَانَ أَكْبَرَ الْأَسْبَابِ فِي حِصَارِ عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جڑا گھیرا پایا گیا، اس گھیرا پین سارا تو بڑا سبب مروان، کچھ بھی نہیں سی ہو رہا، مسلمان جانتے سی کہ حضرت عثمان کی حضرت رسول اللہ کا کی لگتا کہ نیک ہے، کوئی بھول سی وہ نیکیاں کہ پوچھیاں کہ شروع اسلام دیا تو یہ چاچا یہ مارتا رہا، تو ہجرت کی حبشہ نو رسول اللہ کی بچی کے کر کوئی گل نہیں سی رکی، تو قربانیاں بھی یاد سی، مگر اس مروان خبیث دیاں حرکتاں پاروں حضرت عثمان کہہ گیا پڑھو لفظ وکانا و مروان کان اکبر الاسباب فی حصار عثمان، حضرت عثمان دے گھراؤ سب تو بڑا سبب جڑا بنیا مروان بنیا۔ بیان زبر علی لسان کتاب اللہ مصر میں قتل اولئک الوفد، کیوں بنیا؟ کیونکہ انہیں اس وفد دے قتل کرن دا حکم لکھ کے حضرت عثمان دی طرفوں جعلی بنا کے بھیجا، مور حضرت عثمان دی لات تھی، انہوں نے خبر بھی نہیں، اور ناپاک حرکت کی کہ مصر دے وفد نہ حضرت عثمان رضی دی صلح ہو گئی کہ تسی کی چاہتے، انہوں نے آخیا عبداللہ بن سعد نو ہٹا دے، یہ وہ بندہ جڑا حضور نے فتح مکہ سے آخیا سی کعبے دے غلاف نہ بھی لٹکیا ہوئے تینوں قتل کر،
ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਤਾ ਹਾਕਮ, ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਦ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ, ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ, ਔਰ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਚਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਫਦ ਆਉਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਛੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਔਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਤਲਹਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। تو حضرت عثمان نے آخیا اللہ کی قسم ہے نہ مینوں یہ علم ہے تو نہ میں لکھا۔ انہیں آخیا سی تینوں جھوٹا نہیں سمجھتے، مننے بھی تو ایڈا نیک آدمی غلط بیانی نہیں کر سکتا، مگر ہوں مور سے تو مننا میری، غلام بھی تیرا، اونٹ بھی بیت المال کا، یہ پھر مور مروان کوئی ہے نہ تیرے منشی کو، انہوں تو حوالے کر۔ انہوں پوچھی انہیں دلیری کیوں کی؟ یہ 700 آدمی اگر ماریا جاتا اتنے کی حشر ہوں؟ امام لکھ دے کہ امام حضرت عثمان نے کہہ رہے سب تو بڑا ثواب بنا لأنہ زبرا علی لسان کتاب الی مصر، کیونکہ انہیں مصر دے حاکم دے نا جعلی کتاب لکھ دیتی ہے اس مروان نے بقتل اولئک الوفد فلما کان متولیاً المدینہ لمعاویہ کان یسب علیاً کل جمع۔ اور دوجی ناپاک حرکت دی ہے کہ جدوں یہ حضرت معاویہ دی طرفوں پھر مدینے دا گورنر بنیا، جدوں حکومت انہوں نے ہاتھ چلی گئی تو ہر جمعے رسول اللہ دے ممبر تے کھڑو کے حضرت علی کی لعنت کرتا، وڈی نیکی یہ کرتا سی بے حضرت علی جیسا بندہ جہدے پاروں اسلام اپنے پیروں تے کھڑا ہوا، وہ دا حشر ہوا بے مدینے دے ممبر تے مروان جمعے دے خطبے چ لعنت کر وقال الحسن حسن بن علی تے حضرت حسن نے پھر ایک دن انہوں کہا لقد لعن اللہ باق الحکم وانت فی سربی علی لسان نبی، کہ تیرے پیو تے رسول اللہ نے لعنت کی سی کہ تو اسے وہ پشت سی، جو لعنت دا اثر تیرے بھی باقی ہے۔ فقال لعن اللہ الحکم وما ولد واللہ عالم، اس طرح حضور میں سنایا حکم تے دی اولاد انہاں تے رب دی لعنت ہے، تو بھی وہی اے میں 182 صفحے تو تواڈے سامنے پڑھے۔ ہن دوسری کتاب پیش کراں، اے صحابہ کرام پہ 8 جلداں لکھیں، اہل صحابہ فی معرفت صحابہ، الف بے تو شروع کر کے جس جیسا ذکر آیا سارا کیا۔ اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان کئی ہے مگر یہ عثمان جڑے عثمان ابن عفان ہے یہ سمجھو 5440 نمبر تے انہاں دا تذکرہ، یہ دے تھلے پھر لکھ دے 223 صفحہ۔ یہ وہ گلاں جڑیاں اس میں بیان کر رہا، میں کوئی مردے نہیں قبراں جو کڈ رہا، یہ سب کچھ کتاباں چ ہے اور بالکل کلے کلے نوں پتہ، مگر یہ ظالم ہو چکے، اولاد پیغمبر کی دشمنی پر اننے ہو گیا بے علی رضی اولاد دے حق کوئی گل جاندی وہ نہیں اسی فیور کرنی۔ اور چنگے چنگے عالمن میں سنیا یار گالاں ساریاں سچیاں مگر انہاں شیعہ نوں مدد ملدی، مگر یار شیعہ نوں کدی مدد ملدی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان قرآن بیان ہویا سی وہ بیان کریے، عیسائیاں نوں کدی مدد ملنی؟ جڑی وہ غلط گل کرنگے انہوں رد کران گے، جڑی شان ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دی لکا لیے، عیسائی نہ ورت لین کتے بھی وہ کلمۃ اللہ روح اللہ ہے، اللہ اگر وہ دی شانہ بیان کرے یہ چھپاؤن دی گل ہے کہ فلانی پارٹی نہ پیدا ہو فلانی اٹھاؤ گی تو انہوں نے بھی نبڑ لیں گے تسی بھی حد چ رہو، مگر جو ہے گا لکونا دی اتنے علامہ البانی نے کہا خدا دا خوف کرو، علم یہ ہے کہ چاچا آن پر تسی اسے پردے پا دیو۔ جب اللہ دے رسول علیہ السلام تو واضح ثابت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارے چ لعنت کی ہے۔ اے میں پڑھ رہا 3240 نمبر حدیث ہے اور صفحہ 719 تو لے کے یہ چلدا معاملہ صفحہ 725 تک، کہ جلد 7ویں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ علامہ البانی صاحب، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہیں دے کہ کننا جلوس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تاریخ ہوئے تو میں نہ اگ لا دئیے، تاریخ ہر قسم دا رسو یاب تسی حدیث سے ہمراہ پر ہو گئے، جڑی ایڈیاں سننا پرکھیاں ہوئیاں کہ انہاں سچے تے پھر راوی کہڑے، تسی انہوں اڑا دینا چاہتے جی بندیاں نوں بچاؤندے وہ بندیاں نوں تسی کہ بچاؤنا معاملہ رب العالمین نہ، ساڈی دعا بھی جڑے جا چکے اللہ معاف کرے، مگر جو ہویا ہے انہوں ادو ہی سمجھو جویں ہویا تاکہ اسی کچھ سیکھیے کہ پیچھا کس طرح مڑنا، خلافت نوں دوبارہ کیویں لیاؤنا، کی سیکھنا ہے۔ تسی ہولی روڑاں پہ کے حدیثاں دا انکار کر دے تو عبداللہ بن عمرو بن العاص آندے اسی رسول کریم علیہ السلام کو بیٹھے سی، وقت ذهب عمرو بن العاص یلبس ثیابہ لیلحقنی، کہ میرے ابا جی عمرو بن العاص گھر کپڑے پہن رہے سی تاکہ وہ بھی میرے نال آ کے حضور کو بہن، فقال ونحن عنده،
نبی علیہ السلام نے اس موقع سے فرمایا لیدخلن علیکم رجل لعین، تواڈے کول ہنے ایک آدمی آن والا جس تے خدا دی لعنت ہے۔ میں ڈر گیا، فواللہ ما زلت وجنت شبف داخلا مخارجا، اللہ دی قسم میں کمدا رہا تے ویکھدا رہا آندے جاندے نے کتے ابا جی نہ آ جان، یہ تے کم بڑا خراب ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا ہونا ہونا نا وہ لعین آدمی ہے۔ حتی داخل فلاں الحکم بن ابی العاص، اتوں تک کہ شکر ہے میرے ابا جی نہیں آئے، مروان دا پیو آیا، حضرت عثمان دا چاچا آیا، الحکم بن ابی العاص۔ یہ لعین ہے جتے 8-10 صفحہ چ علامہ نے جڑی جڑی یہ کتاب چ جڑے جڑے راوی فرمایا یار یہو جہاں اسناد صحیح علی شرط مسلم، صحیح حدیث پاک انکار کری۔ یہ حکم اور یہ اولاد ہے جڑی لے بیٹھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت پہلے دے مسلمان سی، یہ سارے ویری ہوندے سی، حکم ہی حضرت عثمان دے والد فوج یہ حکم ماردا رہا سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کپڑے بند کر دینا، دھواں دینا، آپ کٹنا مارنا، حضرت عثمان دی نیکی اندر کوئی شبہ نہیں سی، مگر یہ ظالم اسلام چ بڑھ گئے۔ حضور پاک نے انیاں نوں معافی دتی ہے، بڑے بڑے ظالماں نوں۔ حبار بن اسود نے رسول اللہ دی بچی زینب نوں ماریا سی نیزا اونٹ دے سوار، اور ڈگ پئی سی تو دا بچہ بھی گر گیا سی۔ فتح مکہ تے آپ نے انہوں معاف کر معافی، حمزہ دے قاتل نوں معافی، مگر ایک کوئی ایسا ظلم کیتا سی نے حکم بن ابی العاص نے، حضور نے آکھیا نہیں یہ نہیں رہ سکتا، طائف نوں کر دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی پہلی غلطی ہے سمجھو جڑا رسا ٹوٹنا، ان حکم نوں سد لیا، اس لعین نوں واپس بلا لیا، اور یہ پتر جڑا سی مروان، سارا حکومت دا معاملہ اس پر